عاهدتم من المشركين فصيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين صدق الله العظيم. الحمدللہ سورۃ الانفال ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ التوبہ سے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورۃ التوبہ یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے، یعنی آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ ہے. اس صورت میں 16 رکوع ہیں اور 129 اس کی آیات ہیں، اور اس کے بہت سارے نام ہیں لیکن 3 نام مشہور ہیں. ایک تو سورۃ البراءہ اور ایک سورۃ التوبہ، اسی طرح سورۃ الفاضحہ. سورہ براءت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین، کافر، ان کے ساتھ برات کا اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے ان معاہدوں سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، برات کا اعلان کیا گیا. اس لیے اس صورت کا نام سورۃ البراءت ہے. سورۃ التوبہ اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ اس صورت کے آخر میں 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ 50 دن تک بائیکاٹ رہا اور اس کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا اعلان ہے. اس لیے اس سورت کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے. سورۃ الفاضحہ بھی اس کا نام ہے. فاضحہ کے معنی رسوا کرنے والی، کیونکہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے پول کھول دیے ہیں اور ان کے اندر کے رازوں کو ظاہر کیا ہے، ان کو بالکل ننگا کر دیا گیا. اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاضحہ کہا جاتا ہے کہ اس نے منافقین کو رسوا کیا. یہ سورت مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورۃ الانفال یہ مدنی دور کی ابتدا میں نازل ہوئی. سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر اس پر تبصرہ فرمایا ہے اور اس کو سامنے رکھ کے اس میں بات کی گئی ہے. اور سورۃ التوبہ میں پروردگار نے جو آخری غزوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا غزوہ تبوک اس پر تبصرہ فرمایا ہے. لیکن دونوں کے مضامین بالکل اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ اتری ہیں، ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے اور معجزہ ہے کہ ایک صورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوتی ہے مدنی دور کے، اور دوسری صورت جو ہے مدنی دور کے آخر میں تقریباً 7 سال کا بیچ میں فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملتے ہوئے ہیں اور مرتبط ہیں. اور پچھلی صورت میں جہاں تذکرہ آیا تھا کہ اگر تمہیں ان سے معاہدے کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو پھر آپ بھی ان کی طرف معاہدہ کے توڑنے کا پیغام بھیج دیں، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے خلاف تیاری کریں، اس سے پہلے تیاری کی اجازت نہیں ہے. اس صورت میں کہ شروع میں بالکل اسی معاہدے کی بات آئی کہ ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب ان کی طرف آپ بیزاری کا اعلان فرما دیں، اور جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ تھا ابھی جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی تو ان کو ایک مدت دے دی گئی کہ اتنی مدت تک ہم تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اس کے بعد پھر تمہارے ساتھ اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا. اس صورت کے جو مضامین ہیں ان مضامین میں سے شروع میں ابتدا میں پروردگار نے اسی کا یعنی برات کو ظاہر کیا، جو معاہدے ہوئے تھے ان معاہدوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور پھر غزوہ تبوک پر تبصرہ کیا گیا. بیچ میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان مخلص مسلمانوں کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے، شریک نہیں ہو سکے تھے، تو پھر انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ اور سورت کے بالکل آخر میں پروردگار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا، آپ کا تذکرہ ہے۔ اور بالکل آخر جو آیت ہے، آخری آیت ہے، اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا ہے، فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور توحید کا تذکرہ کیا ہے۔ شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدے کے حوالے سے بیان کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچتے ہیں، مشرکین نے آپ کا راستہ روک دیا، حالانکہ یہ ان کے قانون کے بھی خلاف تھا کہ بیت اللہ سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس اپنے جہالت والے جو قانون تھے اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہاں روک دیا۔ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کے اندر یہ طے پایا کہ اب 10 سال تک ہماری جنگ بند رہے گی، نہ مسلمان مکہ والوں پر چڑھائی کریں گے، نہ مکہ والے مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے۔ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، آپس میں ہم لڑیں گے نہیں۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس معاہدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ باقی قبائل جو ہیں ان کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو مکہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، چاہے وہ مدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی مشرکین کے ساتھ ہو جائیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اس طرح بہت سارے قبائل ایسے تھے کہ جو مشرکین کے حلیف بن گئے، اور بہت سارے ایسے قبائل تھے جن کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اور اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ اگر آپس میں کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کرتا ہے تو جو قبائل مکہ والوں کے حلیف ہوں گے، مکہ والے یعنی مشرکین اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ قبائل جو مسلمانوں کے حلیف ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، ان میں سے کوئی کسی پر چڑھائی کرتا ہے تو مسلمان اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ معاہدہ طے پایا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ 2 قبیلے ہیں، ایک بنو بکر ہے اور ایک بنو خزاع ہے۔ بنو بکر یہ مشرکین کا حلیف تھا اور بنو خزاع یہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، اس کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ ابھی یہ کافر ہیں، مسلمان ہوئے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا، یعنی آپ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو اب بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کیا، اس میں مشرکین مکہ نے بنو بکر کا ساتھ دیا، ہتھیار بھی ان کو دیے اور ان کا ساتھ دیا۔ بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کیا گیا اور تباہی مچائی گئی، ان کا مال لوٹا گیا، ان کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ اس طریقے سے مکہ والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بنو خزاع نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور آپ کے سامنے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے حلیف ہو گئے، اب انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا بنو بکر نے، اور مکہ والوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ والوں کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جن لوگوں کو قبیلہ بنو بکر نے قتل کیا ہے بنو خزاع کے، ان کی دیت ادا کر لو، ورنہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہے۔ مکہ والے اس وقت جو ہے بڑے تکبر میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بس معاہدہ ختم ہے، ہم دیت ادا نہیں کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد واپس آ گئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ ادھر مکہ والے پھر پریشان ہو گئے،
مشرکین پریشان ہو گئے، دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ معاہدہ ختم ہے، اب چلتے ہیں جا کے دوبارہ تجدید معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ابو سفیان کو، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بھیجا۔ وہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسجد نبوی میں ملاقات کی، اسی طریقے سے اور صحابہ سے بھی ملاقات کر کے سفارش کرنے کے لیے کہا کہ ہم دوبارہ معاہدے کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، اب تم نے خود ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اب دوبارہ ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے گویا ان کا واسطہ دے کر بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جب پہلے خلاف ورزی کی، اب دوبارہ معاہدہ کریں گے، پھر تم خلاف ورزی کرو گے، اب ہمارا اور تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ یہ مایوس ہو کر یہاں سے واپس گئے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ تیاری کریں، مکہ کی طرف چلنا ہے فتح مکہ کے لیے، لیکن اس کو آپ نے پوشیدہ رکھا، ظاہر نہیں کیا کہ کس طرف جانا ہے۔ تیاری کا حکم دے دیا کہ کسی طرف چلنا ہے، لیکن یہ بتایا نہیں تھا۔ 10,000 کا لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اور آپ پھر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، رمضان المبارک کی۔ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو امان دے دی اور اعلان فرما دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اسی طرح جو ہتھیار ڈال دے اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اس کو بھی امان ہے۔ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان نے راستے ہی میں آ کر ایمان قبول کر لیا تھا اور مسلمان بن گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اگلے سال سن 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، اور مسلمان بڑی تعداد میں ان کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ لیکن اس سال مشترکہ حج تھا۔ مشترکہ کا مطلب مشرکین بھی حج کے لیے آ رہے تھے اور مسلمان بھی۔ مشرکین نے اپنے طریقے کے اعتبار سے حج کیا، مسلمانوں نے اپنے طریقے کے اعتبار سے حج کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق حج کیا۔ لیکن حج کی جو تاریخیں تھیں، یہ تاریخیں ابھی اپنے اصلی مقام پر پہنچی نہیں تھی۔ مشرکین تاریخوں میں گڑبڑ کر دیتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، اس لیے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحاج بنا کر روانہ کیا، اور ساتھ ہی جب وہ روانہ ہو گئے تو آپ نے پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یہ اعلان کرنے کے لیے، برات کا اعلان کرنے کے لیے کہ اب معاہدے جو ہمارے اور تمہارے درمیان تھے وہ ختم ہے، ان کی کیا تفصیل ہے یہ سمجھا کر ان کو بھیج دیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ یہ برات کا اعلان کیا، یعنی معاہدوں کے بارے میں اعلان کیا کہ کس کے ساتھ معاہدہ کب ختم ہوگا، یہ اعلان کیا۔ اسی کا تذکرہ جو ہے اس صورت کی ابتدا میں ہے، شروع میں ہے۔ مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کی تفصیل یہ ہے، ایک تو مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لیکن مکہ والوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کچھ قبیلوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اور مدت متعین تھی کہ فلاں مدت تک ہمارا، اتنی مدت تک ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اس میں بنو کنانہ کے 2 خاندان تھے، ایک بنو زمرہ اور ایک بنو مدلج، تو ان کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا کہ اتنے مدت تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جس وقت سورہ برات نازل ہوئی ہے اس وقت ابھی ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کے 9 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ اعلان تھا کہ تمہارے ساتھ مدت پوری کی جائے گی، اتنی مدت میں نہ تم ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے نہ ہم تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے۔
کچھ ایسے قبائل تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن مدت متعین نہیں تھی، غیر میعادی معاہدہ تھا کہ اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں ہوگی، تو ان کے لیے یہ اعلان تھا کہ اب 4 مہینے تک کا موقع ہے، اگر ایمان قبول کر لو گے ٹھیک ہے، ایمان قبول نہیں کیا اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہمارے اوپر حملہ کر دو۔ یہ اعلان گویا ان کے سامنے کر دیا گیا۔ کچھ ایسے قبائل تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ 4 مہینے تک سوچ لو، اگر تم نے ایمان قبول کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر جزیرۃ العرب سے تمہیں نکلنا پڑے گا۔ جزیرۃ العرب میں 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تو اب ایک ہی دین رہے گا اور وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت والا دین رہے گا، کیونکہ یہ مرکز اسلام ہے، یہاں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اس سال مشرکین بھی حج کے لیے آئے ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اس سال کے بعد مشرکین مسجد الحرام کے قریب نہیں آئیں گے، کوئی مشرک حج کے لیے اب نہیں آئے گا، اس سال تو آگے لیکن آئندہ یعنی سن 10 ہجری سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی کا بیان ہے شروع میں، براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کی طرف، ان کی طرف کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے، ان کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے، بیزاری کا، لا تعلقی کا اعلان کیا جاتا ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے۔ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، فصیحوا تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، 4 اشہر 4 مہینے تک، یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے مزید کہ ان 4 مہینوں میں یا تو ایمان قبول کر لو یا پھر جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ، خالی کر دو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، یعنی یہ بتا دیا کہ کوئی یہ سوچے ہم مقابلہ کریں گے اب مسلمانوں کا اور پھر ہم غالب آ جائیں گے، کہا نہیں، اب تم غالب نہیں آ سکتے ہو، تم مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، تو اگر رسوا ہونا چاہتے ہو تو کفر پر باقی رہو، اور اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان قبول کر لو، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم